تیرا بندہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ میرے مولا تیرے آگے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے میری ہر بات کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ رزق دیتا ہے تو پتھر میں چھپے کیڑے کو، تو ہی سوکھی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے۔ اور بڑا ناداں ہے تجھے دور سمجھنے والا، تو رگے جاں سے بھی نزدیک ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کروڑہا شکر اور اس کا احسان کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم اس کی بندگی بجا لانے کے لیے اس کے دربار میں حاضر ہیں، اور کروڑوں درود سرور انبیاء محبوب خدا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انور پر، کہ جن کے توسل اور جن کے توسل سے اللہ کریم نے یہ گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ سورہ الدخان کی پہلی 3 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ مہینہ چونکہ شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کی آج غالباً 13 تاریخ ہے، 2 دنوں کے بعد ایک ایسی رات آنے والی ہے جس رات کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان کی رات اللہ کو بڑی پیاری رات ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ جب جس طریقے سے صبح سورج نکلتا ہے تو ڈائریکٹ سورج نہیں نکلتا، اللہ تعالیٰ سورج نکالنے سے پہلے سورج کے نکلنے کی نوید سناتا ہے۔ کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ ڈائریکٹ سورج نکل آیا ہو اور سخت روشنی ہو گئی ہو، اور کبھی اس طرح بھی نہیں ہوا کہ سورج ڈائریکٹ غروب ہو گیا اور یکدم اندھیرا ہو گیا ہو۔ جب اللہ آسمانوں سے پاک و پاکیزہ بارش نازل فرماتا ہے تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ماحول بناتا ہے۔ پہلے ہوائیں چلتی ہیں، ہوائیں خوشخبریاں لاتی ہیں، اس کی رحمت کی خوشخبری ہوتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، میں رب ہوں جو پہلے ہواؤں کو چلاتا ہوں۔ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ، ہوائیں آتی ہیں خوشخبریاں لے کر آتی ہیں۔ کس کی خوشخبری؟ رحمت ہی، اللہ کی رحمت کی خوشخبری۔ جب اللہ کی رحمت کی خوشخبری آتی ہے پھر اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پھر میں اللہ آسمانوں سے پاک و پاکیزہ پانی کو نازل فرماتا ہوں۔ یعنی پہلے اللہ ماحول بناتا ہے، اس کے بعد پھر بارش آتی ہے۔ اسی طریقے سے جب صبح طلوع ہوتی ہے تو صبح طلوع ہونے سے پہلے رات میں اللہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جسے ہم صبح صادق کہتے ہیں۔ صبح صادق میں فجر کے قریب سورج طلوع ہونے سے کچھ وقت پہلے اللہ صبح صادق کرتا ہے، اور صبح صادق بتاتی ہے کہ روشنی کا وجود ہے، اندھیرے ختم ہونے والے ہیں اور اجالے آنے والے ہیں۔ سورج نہیں نکلتا، لیکن سورج جیسی ایک کرن آتی ہے، ایک روشنی آتی ہے جو پیغام دے رہی ہوتی ہے، جو خوشخبری سنا رہی ہوتی ہے، اور جو نوید سنا رہی ہوتی ہے کہ لوگوں سورج طلوع ہونے والا ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے رات کے وقت میں اپنے مولا کو منا لو۔ رات کی گھڑیاں آخری ہیں، میں پیغام لے کر آئی ہوں
کہ روشنی آنے والی ہے، روشنی آنے سے پہلے پہلے میں چھوٹی روشنی پیغام لے کر آئی ہوں، اگر سورج نکل گیا تو پھر تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق سورج کے نکلنے کا پیغام لاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اسی طریقے سے یہ شعبان کا مہینہ آتا ہے اور 15 شعبان جب آتی ہے یہ نوید لے کر آتی ہے، لوگوں میں چھوٹی رحمت ہوں، بڑی رحمت آنے والی ہے، میں اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوں، میں اپنے دامن میں اللہ کا قرب سمیٹ کر لائی ہوں، اللہ کی رحمتیں سمیٹ کر لائی ہوں، اس کی برکتیں سمیٹ کر لائی ہوں۔ لوگوں اپنے آپ کو تیار کر لو بڑی رحمت کے لیے، اور وقت آنے والا ہے جب پاک و پاکیزہ اللہ کی بارش اترنے والی ہے۔ رمضان شریف میں جو بارش اترے گی، رمضان کی پہلی رات آئے گی، اللہ تمہیں گناہگاروں میں سے اٹھا کر نیکوگاروں میں تبدیل فرمانے والا۔ تو یہ 15 شعبان کی رات جو ہے یہ خوشخبری لے کر آتی ہے، اسے علماء نے صبح صادق کا نام دیا ہے کہ جس طرح صبح صادق فجر کا پیغام لاتی ہے، اسی طریقے سے یہ بھی رمضان المبارک کا پیغام لاتی ہے۔ اور پھر یہ رات ایک ایسی رات ہے کہ اس رات میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم سالانہ بجٹ پیش کرتے ہیں، ایک سال آدھا گزر جاتا ہے اور آنے والا آدھا سال باقی ہوتا ہے، تو پچھلے اور اگلے سال کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ بجٹ والی رات ہے۔ اس رات یہ ایک ایسی رات ہے کہ جو انسانی زندگیوں کے متعلق جس میں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ پرسوں اتوار والے دن جو رات آنے والی ہے، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آنے والے سال میں کون اس تارے فانی سے کوچ کر جائے گا اور کون اس دنیا میں آئے گا۔ یہ اللہ فیصلہ فرماتا ہے، کون اس دنیا میں نئی زندگی کی شروعات کرے گا اور کون اس دنیا کو چھوڑ کر فنا کی وادیوں میں غرق ہونے والا ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے، کون غریب سے امیر بن جائے گا اور کون کس کی زندگی کا زوال شروع ہونے والا ہے۔ یہ سارے فیصلے اس رات میں فرمائے جاتے ہیں۔ اس کی رات کی حقیقت یہ ہے، اور اس کی حقیقت ہے کیا، اس میں نامہ اعمال کیوں تبدیل کیا جاتا ہے، تھوڑا کم کریں، اور اس رات انسانوں کے بارے میں کون سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اگر ہمارا نام مردہ لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے اس رات کو، تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے آقا علیہ السلام سے اس کی خیرات لینی ہے، اور کتنے لوگ ہیں اس رات جن کی مغفرت لکھ دی جاتی ہے، اور کون وہ بدبخت ہیں جو اس رات کو بھی اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی بخشش سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ سارے فیصلے اس رات کو ہوتے ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں کون کون سے اعمال کرنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے، یا انشاءاللہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے جتنی اللہ نے توفیق دی ہم اس میں رہ کر یہ گفتگو کریں گے۔ اسے کہتے ہیں شب برات۔ شب کہتے ہیں رات کو، اندھیرے کو، پردے کو، لیلا کو، نقاب کو، حجاب کو، یہ شب کے معنوں میں آتا ہے، یعنی جو اصل کو چھپا لیتی ہے۔ اصل میں تو شب آتی ہے، اللہ فرماتا ہے تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے آتی ہے، اور برات کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے بری ہونا، کسی چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا۔ مسلمان اس رات میں اللہ کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ کی بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ کی رحمت طلب کرتے ہیں، اور اپنے کریم رب کے ساتھ آئندہ نہ گناہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ رات اس لیے آتی ہے، اس رات کے صدقے اللہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے نکال کر اللہ جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بعد جو رمضان المبارک میں آتی ہے،
سب سے عظمت والی، سب سے عزت والی اور سب سے برکت والی یہ رات شب برات ہے۔ یعنی شب قدر کے بعد اگر کسی رات کا مقام ہے تو وہ شب برات کی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے 4 عیدیں پیدا فرمائی ہیں۔ کتنی؟ 4۔ جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہے نا، اسی طریقے سے ملائکہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جس طرح اللہ ہمیں نوازتا ہے اسی طریقے سے اپنے ملائکہ کو بھی نوازتا ہے۔ 2 عیدیں جو واجب عیدیں ہیں وہ 2 ہیں۔ کتنی؟ 2۔ ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 عیدیں ہیں۔ اور عید کب ہوتی ہے؟ یہ دن کو ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی عید کب ہوتی ہے؟ دن کو۔ شب عید کے بعد جو عید الفطر آتی ہے اور پھر عید الاضحیٰ، یہ 2 دن کی عیدیں ہیں، یہ امت کے لیے ہیں۔ اور 2 عیدیں ایسی ہیں جو رات کے آتی ہیں۔ حضرت عطا بن شسار فرماتے ہیں وہ 2 عیدیں اللہ نے فرشتوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت، الفت اور یگانگت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ نے 2 عیدیں اسی طریقے سے اپنے ملائکہ کے لیے بھی پیدا فرمائی ہیں۔ اور وہ 2 عیدیں، ایک رات ہے شب قدر کی رات اور ایک رات ہے شب برات کی رات۔ فرشتے چونکہ دن کو بھی نہیں سوتے اور رات کو بھی نہیں سوتے، اس لیے ان کی عید رات کو رکھی ہے۔ ہم چونکہ رات کو سو جاتے ہیں، اللہ ہمارا خیال کرتا ہے، اللہ ہم سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے سونے کی وجہ سے کہ رات کو تم آرام کر لو، لِتَسْكُنُوا فِيهَا، میں نے رات اس لیے بنائی ہے کہ تم اس میں سکونت اختیار کرو اور سکون لو، اس لیے تمہاری عیدیں میں نے دن کو رکھ دی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور فرشتوں کی عیدیں میں نے رات کو رکھ دی ہیں، شب قدر اور شب برات۔ فرمائیے فرشتوں کی عیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے اس روشن کتاب کی، یعنی اس قرآن حکیم کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور مبارک اسے کہتے ہیں جس کے اندر داخل ہوتے ہی اللہ پچھلی زندگی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مبارک اللہ تعالیٰ نے کچھ راتوں کو مبارک فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ رات اتنی برکت والی ہے جس طریقے سے میرا کعبہ برکت والا ہے۔ جس طریقے سے انسان کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑتی ہے، اللہ پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ رات جب تمہاری زندگی میں آتی ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے، یہ رات شروع ہوتی ہے، میں تمہاری پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے۔ انا کنا منذرین، بے شک تمہارا رب ہی ہے جو تمہیں ڈر سنانے والا ہے۔ اور فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا الگ الگ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس رات میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک فہرست تیار کی جاتی ہے لوگوں کی، کہ جو زندہ رہنے والے ہیں، جو مر جانے والے ہیں، کتنے لوگوں نے اس سال حج پہ جانا ہے، کتنے لوگوں نے عمرہ کرنا ہے، کتنے لوگوں کو رزق ملنا ہے، کتنے لوگوں کو اولاد ملنی ہے، کتنے لوگ اس سے محروم رہنے ہیں، سارے کے سارے فیصلے اس شب برات کو رات کو کر دیے جاتے ہیں، فہرست تیار کی جاتی ہے۔ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا تو جانتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر سنو، اس رات فیصلہ کر دیا جاتا ہے کتنے بچے پیدا ہوں گے۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ اور اس رات کتنے مرنے والے ہیں، اس رات اگلے سال میں کس نے کتنے اعمال کرنے ہیں،
کس کو کتنا رزق دیا جاتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کتنے کی زندگی بڑھنی ہے، کتنوں نے موت کی وادیوں میں فنا ہونا ہے، یہ سارے کے سارے فیصلے اللہ اس رات کو فرماتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا عائشہ تو جانتی ہے کہ اس رات میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مست الست نیند میں سو رہے ہوتے ہیں، اور اس رات میں ان کی تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان اپنے معاملات میں مصروف ہوتا ہے، اپنی اولاد کی پرورش میں مصروف ہوتا ہے، اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، لیکن اس کا نام اس رات کو مردہ لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا عائشہ جب یہ رات شروع ہوتی ہے، جب سورج اس دن کا غروب ہو کے اگلے دن میں داخل ہونے کے لیے نئی رات کا آغاز ہوتا ہے، تو اللہ اس رات کے شروع سے ہی پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق اور اپنی قدرت کے مطابق، اپنی عزت عظمت اور رفعت کے مطابق اللہ پہلے آسمان پر سورج غروب ہوتے ہی جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اعلان فرماتا ہے کوئی میری مغفرت کا طلبگار کہ جس کو میں مغفرت کر دوں؟ ہے کوئی میری بخشش کا طلبگار جس کو میں بخش دوں؟ ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ میں اس کی معافی قبول کر لوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں؟ ہے کوئی مصیبت میں گرفتار جس کی مصیبتوں کو میں دور کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد دے دوں؟ ہے کوئی اولاد کی نافرمانیوں سے پریشانی کی عالم میں میرے ہاتھ سامنے ہاتھ پھیلائے میں اس کی اولاد کو اس کا فرمانبردار کر دوں؟ سبحان اللہ۔ ہے کوئی بے آسرا اس کائنات میں جس کو میں آسرا عطا کر دوں؟ یہ سارے اعلان اللہ پہلے آسمان پر اس شب برات کو فرماتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا علی اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا کرو۔ کس کو فرما رہے ہیں؟ جسے ہم کل ایمان کہتے ہیں، جس کو دیکھنے سے ایمان دل میں ٹھہر جاتا ہے، جس سے محبت ایمان ہے، جس کا نام لینا بھی عبادت ہے، اس علی شیر خدا کو مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں علی جب یہ 15 شعبان کی رات آئے تو اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا کر اور ہاتھ باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جایا کر، میرے رب کو یہ بڑا پسند ہے۔ اور علی پاک کو فرمایا علی جب یہ رات ختم ہو جائے، اگلا دن شروع ہو، 15 شعبان کا دن شروع ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تو رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھا کر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا علی پہلے ہی بلند ہے، مزید اس کے درجات میں بلند کرتا جاؤں۔ یہ پہلے ہی پاک ہے، میں مزید اس کی پاکیزگی میں اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ رات کو قیام کیا کر اور دن کو روزہ رکھا کر۔ اور ایک روایت میں آتے ہیں حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، مختلف روایات میں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا علی شیر خدا سے فرمایا جس بندے نے اس رات کو قیام کیا 15 شعبان کی رات کو اور 15 شعبان کے دن کو روزہ رکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی ایک وقت آئے گا جب سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، دل ہر ایک کے مردہ ہو جائیں گے۔ اس دن بھی جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس رات کو قیام کرنے والا اور اس دن کا روزہ رکھنے والا اللہ اس کے دل کو پھر بھی زندہ فرمائے گا۔ یہ اتنی عظمت والی اور برکتوں والی رات ہے۔ اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی شیر خدا سے فرمایا 4 راتیں اللہ کو بڑی محبوب ہیں۔ کتنی راتیں؟ 4 راتیں، 2 راتیں عیدین کی، عید کی رات جو ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا عید الفطر کی رات یہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔
عید الاضحیٰ کی رات یہ اللہ کو بڑی محبوب ہے، اور فرمایا دوسری شب برات کی رات یہ اللہ کو بڑی محبوب ہے، اور دوسری فرمایا جو یوم عرفہ کی رات ہوتی ہے جو منا میں گزاری جاتی ہے کھلے آسمان کے نیچے، وہ رات میرے رب کو بڑی قبول اور بڑی پسند ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حاجی نذیر صاحب آپ تشریف لائے ہیں لالیاں سے، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ آپ آئے تھے لچھے دار میں میری تقریر سننے کے، لیکن آج انشاءاللہ ہم اعمال پہ بات کریں۔ اس سے لالیاں آپ نے میرا پروگرام سنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج انشاءاللہ ہم نے چونکہ موضوع اس طرح کا ہے، آنے والے دن حاجی صاحب مجھے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو اعمال کے بارے میں بتایا کریں، اور اعمال کی ہمارے اندر بڑی کمی ہے بدقسمتی سے۔ ہم صرف واہ واہ کی طرف اور شور کی طرف اور شعر و شاعری کی طرف ہم لگ گئے، اعمال کی طرف سے ہم کمزور ہیں۔ آج میں نے بتانا ہے کہ ہم نے اس شب برات کو کرنا کیا ہے، اعمال ہم نے کون سے کرنے ہیں، اللہ کے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ رات شروع ہو 15 شعبان کی رات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ اپنے دکھڑے اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کیا کرو، اپنے دکھڑے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا کرو۔ جب ہی اس رات کا سورج غروب ہو اور پہلا لمحہ آئے اور تم اپنا دکھڑا اپنے مولا کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو جایا کرو، اور رب کی بارگاہ میں اپنے دکھڑے پیش کر کے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس رات کو ان دکھڑوں کے بارے میں دعا مانگا کرو، سب سے زیادہ دعا مانگنے کی رات ہے یہ۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، اس سے معافیاں مانگا کرو، یہ میرے رب کو بڑا محبوب ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی، فرمایا دعا کیا کرو اللہم انک عفو، میرے کریم اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی تعریف کیا کرو، رب کی تعریف اس کو بڑی پیاری لگتی ہے۔ اللہم انک عفو، مولا تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو محبت بڑی کرتا ہے معافی مانگنے والوں سے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اور جو تجھ سے معافی مانگتا ہے مولا تو ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، تو کریم ہے مولا، تو مغفرت کرنے والوں کو اور معافی مانگنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ واعف عنا، مولا تو مجھے معاف کر دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، مولا تو مجھے معاف کر دے۔ یا غفورو یا غفورو یا غفور، اے مغفرت کرنے والے، اے مغفرت کرنے والے، اے سب سے زیادہ معاف کرنے والے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو معافی کو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس 15 شعبان کی رات کو کثرت سے قرآن کا ذکر کیا کرو، کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ لوگوں یہ وہ لفظ ہیں جو بغیر بدلے میرے رب کی زبان سے ادا ہوئے ہیں، یہ وہ لفظ ہیں جو بغیر بدلے جبریل کی زبان سے نکلے ہیں۔ لوگوں یہ وہ لفظ ہیں جو بغیر بدلے مصطفیٰ کی زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا خدا سے ہم زباں ہونا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا جبریل سے ہم زباں ہونا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنا مصطفیٰ کریم سے ہم زباں ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ خط ہیں جو میرے رب نے مجھے لکھے تھے، یہ محبوب اور محب کی راز کی باتیں ہیں جو میں نے امت تک پہنچا دی ہیں، کہ میرا رب رات کی تنہائیوں میں مجھ سے کیا کیا بات کیا کرتا تھا۔ قرآن کی تلاوت جب تم کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے مولا کے ساتھ کلام کر رہے ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے رات کو قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور اپنی حاجتیں جب تلاوت سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی حاجتیں اس کریم کی بارگاہ میں پیش کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں۔ جب قرآن بندہ پڑھ کے اللہ کے وہ خط پڑھ کے جو ایک اپنے محبوب کو لکھے ہیں، وہ خط پڑھ کے جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ اپنے دکھڑے پیش کرتا ہے، اللہ ان کو بڑے پسند فرماتا ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کی شب کو پہلی نماز مغرب با جماعت ادا کرو، پھر عشاء بھی با جماعت ادا کرو، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کرو جب یہ 15 شعبان کی رات آئے۔
اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سورج غروب ہو جائے پہلا کام جو کرو فرض نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اوابین ادا کیا کرو. 2 نفل اوابین کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 نفل اوابین کے 12 سال کی عبادت کے ثواب کے برابر ہے. 12 سال اللہ کی بارگاہ میں اللہ اللہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا، رکوع کرنا اور سجود کرنے سے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جتنا اجر اللہ دیتا ہے مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل اوابین کے پڑھنے سے اللہ اتنا اجر عطا فرماتا ہے. اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ رات آئے خصوصیت کے ساتھ اس میں نماز تسبیح کا اہتمام کیا کرو. کس کا؟ صلاۃ و تسبیح جسے ہم کہتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اہمیت کیا ہے نماز تسبیح کی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس رات کو جو نماز تسبیح پڑھتا ہے اس کے 10 قسم کے گناہ معاف فرماتا ہے. 10 قسموں کے. یا رسول اللہ وہ کون سے؟ فرمایا جو اس نے پہلے کر رکھے ہیں وہ اللہ معاف فرما دیتا ہے اور آنے والے گناہوں سے اللہ بچا لیتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس رات کو جو قدیم گناہ ہیں وہ بھی اللہ معاف فرماتا ہے، جو جدید ہے وہ بھی معاف فرماتا ہے، جو تم نے ابھی کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دیتا ہے، جو پہلے کر چکے ہو وہ بھی معاف فرما دیتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں وہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں جو تم نے غلطی سے کیے ہیں صلاۃ و تسبیح پڑھنے سے 15 شعبان کی رات کو، اور وہ بھی گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے نماز تسبیح کی برکت سے جو تم نے جان بوجھ کر کیا. اللہ اکبر. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ تمہارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور یہ واحد رات ہے جس رات میں اللہ تمہارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے 15 شعبان کی رات. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارے اللہ وہ گناہ بھی معاف فرماتا ہے جو تم نے سرے عام کیے ہیں اور وہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے جو تم نے چھپ کر کیے ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نماز تسبیح میری امت کے لیے تحفہ ہے، میری امت کے لیے تحفہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ یہ بخشش بھی ہے نماز تسبیح، یہ خوشخبری بھی ہے اور یہ مغفرت بھی ہے. امت کے لیے بخشش بھی ہے نماز تسبیح، امت کے لیے بخشش بھی ہے اور امت کے لیے تحفہ بھی ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ اس میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ آتا ہے سبحان اللہ، مولا تو پاک ہے، مولا تو سب سے پاک ہے، والحمدللہ ہے، مولا پاک تو ہے ہی ہے اس لیے تو پاک ہے کہ تعریفیں صرف تیری ہیں، تیرے علاوہ اور کسی کی تعریف نہیں ہے. ولا الہ، مولا کوئی نہیں ہے تیرے سوا جس کے سامنے میں اپنے دکھڑے پیش کر سکوں، کوئی نہیں ہے تیرے سوا جس سے میں بخشش طلب کر سکوں، کوئی نہیں ہے تیرے سوا جس سے معافیاں مانگ سکوں، کوئی نہیں ہے تیرے سوا جس سے میں مغفرت طلب کر سکوں، کوئی نہیں ہے تیرے سوا جس سے میں رزق مانگ سکوں، کوئی نہیں ہے تیرے سوا جو میری باغی اولاد کو میرا فرما بردار کر دے، کوئی نہیں ہے تیرے سوا جو مجھے کشادہ رزق عطا کر دے. ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو سب سے بڑا ہے. جب میں دنیا میں آیا تھا تو میرے کان میں جو پہلا کلمہ بولا گیا تھا وہ یہی تھا کہ بندے ایک ہی اکبر ہے اس کائنات میں، وہ تیرا پروردگار ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمے اس نماز تسبیح میں بندہ 300 بار کہتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے پھر اگلی بات فرمائی نماز تسبیح کے بارے میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے ہر کلمے پر، نماز تسبیح کے ہر کلمے پر اللہ جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگا دیتا ہے، ہر کلمے پر. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا ہر کلمہ نماز تسبیح کا اللہ کو محبوب ہے. حبیبتان علی الرحمن، اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے. اور اس کا ہر کلمہ نماز تسبیح میں پڑھے جانے والا اعمال نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. اور حضور نے فرمایا اس کی اتنا اجر ہے اس کے ایک ایک کلمے کا جو نماز تسبیح میں پڑھا جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر اس کا اجر ہے.
اور اود پہاڑ کے بارے میں حضور نے فرمایا، اس لیے اود پہاڑ کی مثال دی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یحبنا ونحبکم، یہ اود پہاڑ اس سے میں محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام اود پہاڑ پہ بیٹھے تھے، جب آقا علیہ السلام اترے، صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اود پہاڑ چل کے مصطفیٰ کریم کے پیچھے آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اسے روکنے کا اشارہ فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں آ رہا تھا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اود پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرماتا ہے جو اس نماز تسبیح کا ایک کلمہ ادا کرتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور اس نماز تسبیح میں پڑھا جانے والا ہر کلمہ اس کے باغات ہیں۔ یعنی تم اس طرح سمجھو کہ چٹیل میدان میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا، نماز تسبیح میں پڑھا جانے والا ایک ایک کلمہ درخت بن کر، سایہ بن کر تمہارے سر پر سایہ فگن ہو جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبد العزیز بن ابی رواح فرماتے ہیں جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو وہ نماز تسبیح کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ جو بندہ چاہتا ہے میں جنت میں جاؤں، وہ نماز تسبیح کو اور خصوصاً اس رات کو، شب برات والی رات کو، اپنے اس کو تسبیح کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اور فرمایا یہ نماز تسبیح وہ نماز ہے کہ جس شخص نے اس کی اہمیت اور فضیلت سنی اور پھر بھی غفلت میں رہا، فرمایا وہ اپنے آپ کو پکا دیندار نہ سمجھے۔ اس کی فضیلت سنی اور پھر بھی اس پر عمل نہ کیا، نماز تسبیح نہ پڑھی، وہ مومن رہے گا، کافر نہیں ہوگا، نفل نماز ہے۔ فرمایا وہ اپنے آپ کو اگر چیک کرنا چاہے کہ میں پکا مومن ہوں، پکا دیندار ہوں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا پھر وہ اپنے آپ کو پکا مومن تصور نہ کرے۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے نماز تسبیح جب پڑھ لو، اس سے فارغ ہو جاؤ تو میرے صحابہ اللہ کی بارگاہ میں قیام اللیل کیا کرو، تہجد پڑھا کرو، اللہ کی بارگاہ میں تہجد پیش کیا کرو۔ میرے صحابہ رات کے آخری پہر میں اٹھ اٹھ کے رب کو منانا میرے کریم کو بڑا ہی پسند ہے۔ نماز تہجد اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تم سے پہلے لوگ بھی پڑھا کرتے تھے جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، رب کی بارگاہ میں جنہوں نے اللہ کا قرب پایا، اللہ کی مغفرت پائی، اللہ کی بخشش پائی، اس کا سبب یہ تھا کہ وہ رات کو آخری پہر میں اٹھ کر اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جایا کرتے تھے۔ اور فرمایا یہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ شب برات میں تہجد پڑھے گئے، ویسے بھی آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تہجد کی نماز گناہوں کو مٹاتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا صرف گناہوں کو تہجد پڑھنے سے گناہ مٹتے نہیں ہیں، تہجد پڑھنے والے بندے کو اللہ آنے والے گناہوں سے روک لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنی بخشش کے ساتھ۔ اور فرمایا جو تہجد پڑھتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا روحانی شفا تو اسے ملتی ہی ملتی ہے، تہجد پڑھنے والے بندے کو اللہ جسمانی شفا بھی عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تہجد اللہ سے ملاقات ہے۔ مولا میں تجھے ملنا چاہتا ہوں، تیری ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ طور پہاڑ پہ تو نے تو بلایا تھا، موسیٰ نے کہا تھا مولا ملنا چاہتا ہوں، فرمایا بیوی چھوڑ دے، بچے چھوڑ دے، گھر چھوڑ دے، مکان چھوڑ دے، وطن چھوڑ دے، آ جا پہاڑ کی چوٹی پہ آ جا، میں ملاقات کرتا ہوں۔ مولا ہم نے ملنا ہے، ہم بھی طور پہاڑ پہ آ جائیں، گھر چھوڑ دے، بچے چھوڑ دے، ملک چھوڑ دے، اور کس چوٹی پہ آئے؟ فرمایا نہیں، تم نہ اس نبی کی امت جیسے ہو جیسا وہ نبی تھا، نہ ایسا تمہارا نبی ہے، نہ جس طرح کی وہ امت تھی نہ تم ایسی امت ہو، کنتم خیر امہ، میں تم تو اعلیٰ امت ہو۔ مولا پھر تیرے ساتھ ملاقات کرنی ہے اور تنہائی میں کرنی ہے۔ اللہ فرماتا اگر مجھ سے ملنا چاہتا ہے، تنہائی میں ملنا چاہتا ہے، جب رات کا آخری حصہ ہو، مصلی بچھانا، وضو کر کے پاک صاف ہو کے اپنے وجود کو پاک کر کے میں فرشتوں سے کہتا ہوں فرشتوں دیکھو تو صحیح میرا بندہ، اس کے جسم پر نجاست ہے؟ مولا نہیں ہے۔ اس کا وجود پاک ہے؟ مولا پاک ہے۔ کپڑے پاک ہیں؟ مولا پاک ہے۔ اس نے وضو کیا ہے، اپنے پورے جسم کو صاف پاک کیا ہے؟ مولا پاک کیا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس طریقے سے اس نے اپنے ظاہر کو پاک کیا ہے، میں اللہ اپنی رحمتوں سے اس کے باطن کو بھی پاک کر رہا ہوں۔
فرمایا جب تہجد کے لیے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ رب کے ساتھ ملاقات ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب 15 شعبان کی رات آئے تو صلاۃ و تسبیح کے بعد تہجد پڑھا کرو، اس لیے کہ اس سے جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ملتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک جنت کے اندر کچھ اللہ نے بالا خانے بنا کر رکھے ہیں۔ کیا بنا کر رکھے ہیں؟ بالا خانے بنا کر رکھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کہ نور سے بنے ہوئے ہیں، کچھ بالا خانے ہیں جنت میں جو نور سے بنے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بالا خانے صرف ان لوگوں کے لیے اللہ نے بنائے ہیں جو نرم گفتگو کرتے ہیں، جن کی زبان سے دوسرے مسلمان تکلیف میں نہیں ہوتے، جو زبان کے نرم ہوتے ہیں، زبان کے میٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ نے جنت میں ان کے لیے بالا خانے تیار کر رکھے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا وہ لوگ ان کے لیے اللہ نے جنت میں بالا خانے تیار کر رکھے ہیں جو کسی مسکین کو کھلاتے ہیں، جو کسی کمزور کی مدد کرتے ہیں، جو کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، جو اپنا کھانا کسی کو دے دیتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسرے بچوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، جو صرف اپنے پیٹ کا خیال نہیں رکھتے دوسروں کے پیٹ کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ نے جنت میں ان محبوب لوگوں کے لیے بالا خانے بنا رکھے ہیں اور وہ نور کے محل ہیں جن میں وہ رہیں گے۔ پہلا فرمایا نرم گفتگو کرنے والے، پھر فرمایا دوسروں کو کھانا کھلانے والے، اور پھر فرمایا تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی رضا کی خاطر بھوک بھی برداشت کرتے ہیں روزہ کی حالت میں اور پیاس بھی برداشت کرتے ہیں۔ اور تیسرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں اور سب سے اونچے درجے کے بالا خانے ان لوگوں کے ہیں جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اپنے مولا کو راضی کرتے ہیں، یعنی تہجد پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے کچھ معزز لوگ ہیں، میری امت میں کچھ معزز لوگ ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے معزز اور سب سے عزت والے لوگ کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا قرآن اپنے سینے میں بسایا ہے، اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں بسایا ہے، وہ حافظ لوگ ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں، اور وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حافظ کے برابر درجہ فرمایا اس شخص کا ہے جو قرآن حفظ نہیں کر سکا۔ آقا نے فرمایا رات کے آخری پہر میں مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں تہجد ادا کرے، حافظ کے برابر اس کو اجر عطا کر دیا۔ لوگوں اللہ کی عزت کی قسم یہ وہ رات ہے جس رات میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس 15 شعبان کی رات کو آقا علیہ السلام پر ایک وقت ایسا بھی آتا تھا اللہ کے قرب میں اور اللہ کی محبت میں، اللہ کی معیت میں، اللہ کی صحبت میں، اس کو منانے میں، اس کو راضی کرنے میں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے آقا، اور اتنے اللہ کی ذات میں غرق ہو جاتے تھے آقا علیہ السلام اپنی ذات کو بھی نہیں پہچانتے تھے۔ فرمایا اس رات میں ایک وہ وقت بھی آتا آقا علیہ السلام کو کہ جب اپنی ذات کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے تھے۔ فرمایا 15 شعبان کی رات تھی اور آقا علیہ السلام میرے بستر پر آرام فرما تھے، اچانک دیکھا کہ مصطفیٰ غائب ہو گئے ہیں۔ میں نے ڈھونڈا، میں ڈھونڈتی جنت البقیع میں پہنچی، کیا دیکھا کہ آقا علیہ السلام کا سر سجدے میں ہے، مٹی پہ مصطفیٰ کریم سجدے میں گرے ہوئے ہیں رات کے آخری حصے میں 15 شعبان کو۔ جب میرے قدموں کی آہٹ سنی مصطفیٰ کریم نے تو پوچھا من انت، آنے والے کون ہے؟ میں نے عرض کیا انا عائشہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں۔ فرمایا من عائشہ، کون عائشہ؟ میں نے عرض کیا انا عائشہ تو بنت ابی بکر یا رسول اللہ، جو ابو بکر آپ کے غلام کی بیٹی ہے۔ فرمایا میں نے رشتہ نہیں جتایا، زوجہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کے غلام ابو بکر کی بیٹی عائشہ میں وہ۔ آقا نے فرمایا من ابو بکر، کون ابو بکر؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر ابن ابی قحافہ، جو ابو قحافہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا من ابو قحافہ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں واپس پلٹ آئے اور وہ سمجھ گئے کہ آج معاملہ کچھ اور ہے۔ بعض عرفاء نے لکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ ساری زندگی گزر گئی ہے، آج آپ خاص منصب، خاص مقام اور خاص اللہ کے قرب اور درجے پر ہیں، آج میں پوچھتی ہوں من انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح، ساری زندگی گزر گئی آپ کی حقیقت کو نہیں پا سکے، بتائیے تو صحیح آپ کون ہیں؟ تو جو انہوں نے کہا، پیر نصیر الدین نے فرمایا کی جن و بشر کی شاہ و گدا ڈٹھی جسمی نصیر اور شان خدا اڈی ہوش تے منہ بول اٹھیا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکی کتھے جاڑیاں۔ فرمایا کوئی مثل نہ ڈھولن دی، مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے؟ مصطفیٰ نے جو حقیقت بیان فرمائی، پیر مہر علی فرمایا چپ کر مہر علی، اتجا نہیں بولن دی۔ زبان جہاں پر بند ہو جائے وہاں سے مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے، عقل جہاں پہ جواب دے جائے وہاں سے مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے، فہم جہاں پہ جواب دے جائے وہاں سے میرے آقا کا مقام شروع ہوتا ہے۔ بدبختو آج تم ختم نبوت پر حملہ کرتے ہو، یہ ہماری نالائکی ہے، ہماری قوم کی نالائکی ہے۔ امت پوری کو شرم سے مر جانا چاہیے کہ قادیانوں کو سر عام اپنا دین پھیلانے کی اجازت دی جا رہی ہے اور ہماری عدالتیں دے رہی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے امت مسلمہ پر، یہ بدبخت ہمیں ٹیسٹر لگا کر چیک کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ہے جو روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، تیرے بدن سے غیرت ایمانی کو نکالا جا رہا ہے۔ ہم کسی تشدد کی طرف جانے والے نہیں ہیں، ہمارا منصب نہیں ہے تشدد کرنا، ہمارا منصب نہیں ہے جھگڑے کرنا، ہمارا منصب نہیں ہے کہ ہم ڈنڈے اٹھا کر سڑکیں بلاک کریں، لوگوں کو تنگ کریں، ایمبولینسز کا روز راستہ روکیں، ہم یہ کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں امن سکھایا ہے، لیکن جس مصطفیٰ نے امن سکھایا ہے اس کے نام پر مر مٹنے کا اللہ کے محبوب نے ہمیں جذبہ بھی سکھایا ہے۔ آج ہماری عدالتیں گستاخوں کو تحفظ دے رہی ہیں۔ آج مجھے پتہ چلا کچھ ایجنسیز کے لوگ آئیں گے مختلف مساجد میں، بے شک آئے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے میری تقریر کی، اللہ کی عزت کی قسم نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہم کر سکتے ہیں، مصطفیٰ کی عزت پر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے، ختم نبوت پر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے، قرآن کی تحریف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، قادیانیوں کو سر عام اپنے قرآن کا ترجمہ پھیلانے سے ہم روکنے سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ حکومت ہماری کان کھول کے بات سن لے اور ہم خود جانے دیں گے، اپنے بچے قربان کہیں گے، حرمت رسول کے ہم پاسباں ہیں پاسباں، ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں۔ جس مصطفیٰ نے ہمیں جینا سکھایا ہے، جس مصطفیٰ کی معرفت کی وجہ سے ہمیں مولا ملا ہے، جس مصطفیٰ نے فرمایا یہ قرآن ہے، ہم نے کہا یا رسول اللہ قرآن ہے، جس مصطفیٰ نے فرمایا یہ جنت ہے، ہم نے جنت دیکھی نہیں، کہا یا رسول اللہ جنت ہے، جس مصطفیٰ کے کہنے پر ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، جس مصطفیٰ کے کہنے پر ہم نے رب کو مانا ہے، اس مصطفیٰ کی توہین ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے حکمرانوں کو، ہماری عدلیہ کو، شاکر شجاع آبادی نے کہا تھا اتے انصاف دا پرچم تلا انصاف پہ آوک دے، اوپر پرچم انصاف کا ہے اور نیچے بک رہا ہے انصاف، اے ظلمہ دی عمارت کو سڑے عملے ڈھا دے دو۔ فرمائیے جو ظالموں کی عمارت ہے اس کو عملے سمیت اڑا دو، جس کے اوپر تو پرچم اسلام کا اور انصاف کا لگا ہوا ہے اور سامنے کتاب قرآن کی بنی ہوئی ہے اور نیچے مصطفیٰ کی عزت پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہماری حکومت کو بھی شعور عطا فرمائے، ہماری عدلیہ کو بھی شعور عطا فرمائے، ہماری بیوروکریسی کو بھی اللہ تعالیٰ شعور عطا فرمائے۔ یہ ساری زندگی ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا، ہم نے قبر میں جب جانا ہے تو سامنا پھر بھی ہم نے مصطفیٰ کا کرنا ہے۔ اگر آقا نے پوچھ لیا جب میری ختم نبوت پر، میری عزت پر، میری حرمت پر اور میری شان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، تو بتا کیا کہتا تھا؟ تو ممبروں پہ بیٹھ کر بڑے چلایا کرتا تھا، چیخ چیخ کر تقریریں کرتا تھا، میری عزت پہ تو نے پہرا کتنا دیا ہے، میری عزت کا تو نے کتنا حوالہ لوگوں کو دیا تھا، میری عزت پر مر مٹنے کا لوگوں تو نے کتنا کہا تھا۔ اگر مصطفیٰ کریم نے پوچھ لیا تو ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا جواب پیش کریں گے؟ یا رسول اللہ ہم مجبور تھے، ہم روٹی کی وجہ سے مجبور تھے، ہم اس وجہ سے مجبور تھے کہ ہمارے بچے یتیم نہ ہو جائیں، ہماری بیویاں بیوہ نہ ہو جائیں، ہماری زندگی ختم نہ ہو جائے۔ فرمایا زندگی تو ہم تو بسترے اٹھا کے کھڑے ہیں، کب موت کا بلاوا آئے اور ہم نے تو اپنی منزل پہ جانا ہے، ہم نے قبر میں دیدار مصطفیٰ کرنا ہے۔
ہم تو مصطفیٰ کے دیدار کے لیے شنید مصطفیٰ دید مصطفیٰ میں بدلنے والی ہے. وہ موت نہیں ہوگی، وہ زندگی ہوگی جو غلامی رسول میں آئے گی. لیکن ہم افسوس اس وجہ سے ہے کہ ہم موت تو غلامی رسول میں قبول کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی غلامی رسول میں قبول نہیں ہے. ہماری زندگی مصطفیٰ کی غلامی پر نہیں ہے. ہم نے مرنا مصطفیٰ کی غلامی پر کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے زندگی مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنی ہے. اپنے بچوں میں دین کو منتقل کرنا ہے، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی عظمت بتانی ہے، اپنے بچوں کے سینے میں قرآن اتارنا ہے. میں چلاتا رہتا ہوں، چیختا رہتا ہوں، ہر مہینے پروگرام ہوتا ہے، آئیں درس قرآن پہ. اس دفعہ ہمارے ڈیفنس ٹاؤن کے 13 بندے تھے. میں حاجی حسین صاحب ادھر سے، رانجہ صاحب تھے، جو علامہ صاحب برطانیہ سے آئے، چھٹی آئے ہوئے تھے. میں نے ریکویسٹ کی، میں نے کہا حضور درس قرآن دے، اور انہیں قرآن کی عظمت پہ بیان کیا. 13 بندے ہمارے ٹاؤن کے تھے. میں نے پھر ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگی. میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، یہ میرا قصور ہے، یہ میری ویلیوز. ان کو تو سمجھ آ گئی کہ اس کی ویلیوز اس ٹاؤن میں کتنی ہے. میں نے پھر انہیں صاف بتایا، میں نے کہا ٹاؤن والے بچیوں کا نکاح مجھ سے نہیں کرواتے، باہر سے مولوی بلا لیتے. بچوں کی شادی کرتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کتنے لوگ بیٹھے ہیں بچوں کی شادیوں پر. میں دیکھتا ہوں گلی میں ٹینٹ لگا، یہ کس کی شادی ہے؟ کیا ہوا ہے جی؟ یہ شادی ہے. ادھر محلے کے مولوی کو پتہ ہی نہیں. مجھے پتہ ہے 13واں کمی سمجھتے ہیں مولوی کو، لیکن خدا کے لیے علماء کا بھی خیال کریں، علماء کی عزت کا خیال کریں. مجھے ایک وقت کی روٹی میں کھاؤں گا تو میرا کوئی پیٹ اس سے نہیں بھر جائے گا، یا میرے رزق میں بڑا اضافہ نہیں ہو جائے. یہ ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. میں نے انہیں کہا میرے کہنے پہ یہ لوگ نہیں آتے، نہ درس قرآن میں آتے ہیں، نہ دینی محافل میں آتے ہیں، نہ دین کی بات سننے آتے ہیں. فجر کے بعد درس قرآن شروع کرتا ہوں، 3-4 بندے رہ جاتے، باقی اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. درس قرآن 7 سپارے ہمارے ہو گئے، اس کے بعد میں نے ٹھپ کر دی. تو خدا را دین کی طرف آئیں. ہماری منزل موت ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے. آپ نے بھی جواب دینا ہے، مجھ سے بھی اللہ نے پوچھنا ہے، بتا تجھے یہ منصب ملا تھا، تجھے علم دیا تھا، بتا تو نے اس علم کو کیسے خرچ کیا، تو نے لوگوں کو میری طرف کتنا بلایا. خواتین کا اب درس قرآن ہے ہمارے اس مدرسہ، بچیوں کا ہم نے مدرسہ بنایا ہے. 40 سے زیادہ بچیاں پڑھ رہی ہیں قرآن پاک. بچوں کو مدرسہ بنایا ہے، 23 بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، اور ان میں کچھ بچے ایسے بھی یتیم بھی ہیں. کل قاری سلمان صاحب اور میں گئے ہیں، ہم 130 میٹر سفید کپڑا بچوں کے لیے لے کر آئے. وہ قاری صاحب اپنی جیب سے لے کر آئے. کچھ بچے ایسے بھی ابھی بھی بیٹھے ہیں جن کے والدین کا سایہ ان کے سر پر نہیں، جن کی والدہ کا سایہ نہیں ہے، یتیم بچے ہیں. نہ ہم ان کو راشن لے کر دینے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم دین کی بات سننے کے لیے. درس قرآن کا اہتمام کیا ہے اتوار والے دن. اب میں سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، قرآن سننے کے لیے 10 بجے اپنی اپنی خواتین کو بھیجیں یہاں پر، تاکہ. اور کسی نے کہا تھا نا، موزے تونگ نے کہا تھا، اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھا معاشرہ دے دوں گا. قرآن پڑھنے والی جب مائیں ہوگی تو پھر بچے بھی غوث پاک جیسے پیدا ہوں گے. جب مائیں قرآن پڑھنے والی ہوگی بچے حسین جیسے پیدا ہوں گے. جب مائیں قرآن پڑھنے والی ہوں گی بچے بابا فرید جیسے پیدا ہوں گے. ہم قرآن سے بھی دور ہو گئے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا سنت ادا فرمائے.